سوچ اور اپنے نظریے کو ترتیب دیتا ہے، دنیا کو ایک وسیع تر نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذہل کا یہاں آنا ایک ایسے دور کا آغاز ہے جہاں زندگی آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنے نظریات کا سنجیدگی سے جائزہ لیں، انہیں پرکھیں اور انہیں ایک نیا مضبوط بامقصد اور حقیقت پسندانہ جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی بیسڈ جو ہے فریم ورک ہے وہ اس کو فراہم کریں۔ ایسا وقت یقینی طور پر آپ کی زندگی میں پہلے بھی آ چکا ہے، خاص طور پر 96 اور 97 کے دوران، اور اس سے پیچھے جائیے گا 67 اور 69 کے دوران۔ اگر اس عرصہ میں آپ نے کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں داخلہ لیا، کسی نظریاتی یا روحانی بحران سے گزرے یا بیرون ملک سفر کیا، تو وہ یادیں اور تجربات اب نئے انداز سے واپس آ سکتے ہیں اور ان کی ایک نئی شکل آپ کے سامنے آئے گی۔ فرق صرف اتنا ہی ہوگا کہ اب آپ زیادہ بالغ، سنجیدہ اور باشعور ہیں، بہت زیادہ میچور ہو چکے ہیں، ایکسپیرینس آپ کو مل چکا ہے۔ تو ذہل جو ہے نویں گھر میں صرف کتابی علم یا عقیدے کی بات نہیں کرتا، بلکہ زندگی کے اصل مقصد کی تلاش کا جو وقت ہے یہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایسے سوالات بھی ابھر سکتے ہیں جو آپ کی ذات سے جو ہے نا وہ جڑے ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے منصوبوں سے، اپنے آئیڈیا سے، اپنی سوچوں سے آپ زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ کہ میرا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، میرے وجود جو ہے وہ دنیا میں وہ کیوں ہے، یہ اس طرح کی کچھ اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں کہ جو کچھ میں مانتا ہوں یا میں جانتا ہوں کیا وہ میری سچائی ہے، یا محض جو میں روایات پہ ہی چل کے یہاں تک پہنچا ہوں، میں نے کیا ریسرچ ورک کیا ہے، بس جو بڑوں سے سنا یا دیکھا یا ایسے ہی اخذ کر لیا، ویژلائز کر لیا تو اس پہ پکا ہو گیا، کیا یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ ذہل جو ہے نا وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ ایسے سوالات ہیں ان کی سچائی تلاش کرنے میں ذرا سنجیدگی سے کام لیں، اور صرف اپنے ماننے پر یا ان کو ماننے پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ جو بھی جواب آپ کے سامنے آئے گی، جو حالات آپ کے سامنے ہیں، ان کو اپنے عقل و دانش، تجربے اور دل کی گہرائیوں سے پرکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یقیناً آپ کو جو اصلیت ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ کو اصلیت مل جائے گی۔ اگر آپ نے تعلیم جو ہے نا پہلے ادھوری چھوڑ دی تھی تو یہ وقت ہے اسے مکمل کرنے کا، کر سکیں گے۔ کوئی نیا کورس جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں، نئی مہارت یعنی کوئی سکل جو ہے وہ، یا اعلیٰ تعلیم کی طرف واپسی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ صبر و تحمل اور تسلسل کے ساتھ محنت کرتے رہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی روحانی رہنما یا مرشد کی تلاش میں ہیں تو آپ کو ایسے افراد یا ادارے مل سکتے ہیں جو آپ کے روحانی سفر میں مددگار ثابت ہو سکیں گے۔ لیکن ذہل یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو اندھا دھند کسی پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ حالات ایسے ہی ہیں کہ آپ کو ایک آنکھ سے اگر دیکھنا ہے تو دوسری آنکھ بند کر کے ذرا تھوڑا سا سمجھنا بھی ہے کہ حالات کیا ہیں۔ تو اس کے بعد جب آپ یہ پرکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو یقیناً پھر ہر رشتہ اور وابستگی جو ہے وہ اس کو سچائی کی جو کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ آپ اس پہ یقین کر لیں گے اور وہ آپ کا یقین بالکل ٹھیک ہوگا۔ بیرون ملک تعلیم یا سفر کے امکانات بھی آپ کے لیے بڑھتے جائیں گے، اور آپ کو ایسے بہت سے مواقع مل سکیں گے جو آپ کے دیکھے گئے خواب تھے ان سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہوں گے، کوآرڈینیٹ ہوں گے، لیکن ان کے لیے مکمل منصوبہ بندی اور سنجیدگی کرنا بہت زیادہ سنجیدگی جو ہے اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ ذہل کی موجودگی غیر سنجیدہ رویے کو جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتی، اس لیے ہر قدم سمجھداری سے اٹھائیے گا۔ اس دوران مریخ آپ کے پہلے گھر میں جو آپ کی ذات اور شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، مریخ یہاں توانائی، حوصلہ اور خود اعتمادی لا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب جو ہے آپ کے پاس اتنا وقت موجود ہے کہ سیکھے ہوئے جو آپ کے علم ہیں ان کو عملی شکل دیں اور عملی طور پر ان کو استعمال کر سکیں۔ صرف سوچنے یا جاننے کی کوشش نہیں کیجیے گا، بلکہ کچھ کر دکھانے کا جذبہ جو ہے اس کو عملی شکل دینے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کے اندر وہ ولولہ پیدا ہو سکتا ہے جو آپ کو کسی نئی راہ پر گامزن کر سکے گا۔
اس کے ساتھ ساتھ زہرہ اور کیرون کی جو ہم آہنگی بتاتی ہے کہ آپ ماضی کے روحانی یا نظریاتی زخم جو ہیں ان سے شفا جو ہے نا وہ پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پہلے سے کسی روحانی تجربے سے دھوکہ یا موجوسی ہوئی تو اب وقت ہے کہ ان زخموں کو بھر جانے دیا جائے اور ایک نئی سمجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ لیکن یہ شفا اندھی تقلید سے جو ہے نا وہ نہیں ملے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کی جو تکالیف ہیں وہ اندھی تقلید کرنے سے، کسی کی پیروی کرنے سے آپ کو اس کا فائدہ نہیں مل سکے گا، بلکہ شعور، علم اور ایمانداری سے آپ کو کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ 11واں گھر جو آپ کے سماجی تعلقات، دوستوں اور گروہی جو وابستگی ہیں آپ کی، ان سے جڑا ہوا ہے، اس وقت متحرک ہو رہا ہے، یعنی ایکٹیو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دوستوں کا حلقہ بدل سکتا ہے۔ کچھ پرانے رشتے جو اب آپ کی سوچ سے میل نہیں کھاتے وہ پیچھے رہ جائیں گے، ان کی جگہ وہ لوگ آ جائیں گے جو آپ کے روحانی اور نظریاتی تبدیلیوں کو بخوبی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے جس سے کچھ رشتے ختم ہو جائیں گے اور کچھ نئے بندھن بن جائیں گے۔ مالی معاملات کی بات اگر کی جائے تو مشتری اس وقت آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے جو آمدن اور مالی وسائل کا گھر ہے۔ یہ ایک نہایت خوش آئند علامت ہے کہ دولت اور آمدنی میں اضافہ ممکن ہے، مگر مشتری یہ بھی چاہے گا کہ آپ صرف دولت کے پیچھے نہیں بھاگیے گا، بلکہ اپنے ذرائع آمدنی کو اپنی روحانی سچائی اور اخلاقی اصولوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کوارڈینیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے کہ آپ جو کچھ کماتے ہیں کیا وہ آپ کی روحانی اقدار سے میل کھاتا ہے؟ اگر ہاں تو یہی وہ بنیاد ہوگی جو آپ کے مالی استحکام کو پائیدار بنا سکے گی۔ پلوٹو اس وقت آپ کے 10ویں گھر کے قریب پہنچ چکا ہے جو کاریگر، سماجی مقام اور قیادت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اپنی محنت، مستقل مزاجی اور روحانی سچائی کی بنیاد پر کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ایک ادارے کے سربراہ بن سکتے ہیں، کسی تعلیمی یا روحانی پلیٹ فارم کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، یا کسی ایسی تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں جو معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے کوشاں ہو یا سرگرمی عمل ہو۔ زحل اور پلوٹو کی جو کوارڈینیشن ہے وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ وقتی نہیں ہوگا، بلکہ دیر پا اور گہرے اثرات کا حامل ہوگا۔ یہ ایسا ہی جو معاملات آپ کے آگے بڑھیں گے جو فار دی لانگ رن ہوں گے۔ یہ وقت ظاہری چمک دمک یا وقتی شہرت کا بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ اندرونی گہرائی، روحانی مضبوطی اور عملی کامیابی جو ہے اس کے حصول کا ہوگا۔ زحل کا یہ دور آپ کی زندگی میں ایک نئے باب کی ابتدا کر رہا ہے، ایک ایسا باب جو سنجیدگی، شعور اور مقصدیت پر جو ہے نا وہ مبنی ہے۔ اب برجسد والوں کے لیے یہ وقت جو ہے نا خود کو اثر نو دریافت کرنے، اپنے روحانی احساس کو مضبوط کرنے اور دنیا میں ایک بامعنی کردار ادا کرنے کے لیے بہترین جو ہے نا وہ ثابت ہو سکے گا۔ اور یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں علم جو ہے وہ محض ذہن کی غذا نہیں بلکہ زندگی کا راستہ بن جائے گا، وہ علم جو دل سے نکلے، عمل میں ڈھلے اور دوسروں کی رہنمائی کا ذریعہ بن سکے۔ زحل کی برج تبدیلی آپ کے محبت کے معاملات میں ذمہ داری اور استحکام لے کر آئے کہ یہ دور آپ کو سکھائے گا کہ رشتوں میں انا اور فخر کو کم کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے غرور کو قابو میں کر رکھیں گے تو تعلقات میں محبت اور اعتماد بڑھے گا۔ زحل آپ کو یہ بھی سمجھائے گا کہ محبت صرف جذبہ نہیں بلکہ ایک سنجیدہ ذمہ داری ہے جسے نبھانا پڑتا ہے۔ اس وقت آپ کو اپنے جذبات میں نظم و ضبط پیدا کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہوگا تاکہ رشتے کی گہرائی میں اضافہ جو ہے ہو سکے۔ محبت میں پختگی اور وفاداری کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ نئے تعلقات کی مضبوط جو ہے نا وہ بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو سنجیدگی اور ایمانداری اختیار کر کے جو ہے نا عملی قدم اٹھانا ہوگا اور اپنے آپ کو آگے لے جانا ہوگا۔